من الرواية وعلى آله وأصحابه ذوي الرعاية والدراية صلاة وسلاما لا غاية لهما ولا نهاية. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات باعث تخلیق کائنات نزدگیر جہاں غم غسار زمان حامی بے کسان سید سروران قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین، اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان مقدس لمحات کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے۔ سبحان اللہ۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جو تقاضے ہیں ان کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یقیناً یہ ایمان کی شرط اول ہے۔ رب ذوالجلال کی محبت کا دعویٰ بھی اس وقت قابل قبول ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کے اندر جلوہ گر ہو۔ بخاری کی حدیث میں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ کائنات کے اندر جتنی بھی محبتیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہو۔ بندہ اپنے باپ سے محبت کرتا ہے
تو سبب یہ ہو کہ باپ کے ساتھ محبت کا درس میرے نبی نے دیا. بے شک. ماں کے ساتھ محبت ہو تو اس میں بھی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس محبت کا درس دیا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے محبت کرنا اور کسی سے اگر نفرت ہے تو وہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہو تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ ایمان کی علامت ہے. ایمان کی اس کو علامت قرار دیا. قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فرمان کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کی سب سے پہلی شرط ہے. اگر اس کے اندر کوئی کمی ہو کوئی کجی ہو تو رب ذوالجلال اس کے ایمان کو قبول نہیں کرتا. قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال نے انسان کی جتنی بھی قریبی محبتیں ہیں ان کا ذکر کیا اور پھر فرمایا کہ اگر یہ محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں آ جائیں تو پھر ایمان والا وہ ہے جو ہر محبت کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا جھنڈا بلند کرے. سبحان اللہ. رب ذوالجلال 28ویں سپارے سورہ مجادلہ کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر کہ تم ہرگز ایسی قوم نہیں پاؤ گے, ہرگز ایسی قوم تمہیں نہیں ملے گی, تم ایسی قوم نہیں پاؤ گے. کون سی؟ فرمایا یؤمنون باللہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہوں. قیامت پر بھی ان کا ایمان ہے, اللہ کی ذات پر بھی ان کا ایمان ہے. تو یوادون من حاد اللہ, ان دونوں پر ایمان رکھنے کے باوجود اللہ پر بھی ایمان ہے, آخرت کے دن پر بھی ایمان ہے. پھر یوادون من حاد اللہ ورسولہ, وہ ان سے دوستی بھی رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں. اللہ کے بھی مخالف ہیں, اللہ کے رسول کے بھی مخالف ہیں. ہرگز تم ایسی قوم نہیں پاؤ گے کہ جن کے اندر یہ دو چیزیں جمع ہوں, آخرت پر بھی ایمان ہے, اللہ پر بھی ایمان ہے, اور پھر جا کے اللہ کے گستاخوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں سے وہ دوستی رکھیں. فرمایا ہرگز ایسی قوم تم نہیں پاؤ گے کہ جن کے اندر یہ دونوں چیزیں جمع ہوں, اللہ پر ایمان بھی ہے اور پھر گستاخوں سے یاری بھی ہے. فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ وبالیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ, ہرگز ایسی قوم تم نہیں پاؤ گے یا تو پھر ان کی گستاخوں سے دوستی نہیں ہوگی, یا اگر گستاخوں سے دوستی ہے تو پھر اللہ اور آخرت کے دن پر ان کا یقین نہیں ہے. اگر اللہ پر اور آخرت کے دن پہ یقین ہوتا تو پھر اللہ اس کے رسول سے گستاخوں سے کبھی دوستی نہ ہوتی بلکہ نفرت ہوتی, جو ایمان کا تقاضا ہے. رب ذوالجلال آگے فرماتا ہے گستاخ ایک ہے کہ اس سے خونی رشتہ نہ ہو, محض ایک عقیدت کا رشتہ ہے, خونی رشتہ نہیں. یہاں تو رب ذوالجلال نے خونی رشتوں کا ذکر کیا. اگرچہ وہ گستاخ اللہ کا جو ہے یا اللہ کے رسول کا ہے, وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ, اگرچہ وہ گستاخ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو, باپ بھی ہو, پھر بھی ایمان والا وہ ہے جو باپ کی محبت نہ دیکھے, اللہ اس کے رسول کی محبت دیکھے. سبحان اللہ. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ, اگرچہ وہ گستاخ ان کے باپ ہو, أَوْ أَبْنَاءَهُمْ, یا ان کے بیٹے ہوں,
وَإِخْوَانَهُمْ یا ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم یا ان کے کنبے والے قبیلے والے ہوں، قریبی رشتے، باپ کا بھی ذکر کیا، بیٹوں کا بھی ذکر کیا، بھائیوں کا بھی ذکر کیا۔ آبا کے اندر ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، بیٹوں کے اندر بیٹے مذکر بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں۔ وَإِخْوَانَهُمْ یا ان کے بھائی بہن کیوں نہ ہو، او عشیرتہم یا قبیلے والے ہوں، وہ گستاخ، تو ایمان والا وہ ہے جو باپ کو نہ دیکھے، ماں کو نہ دیکھے، بھائیوں کو نہ دیکھے، بیٹوں کو نہ دیکھے، اپنے قبیلے یا کنبے کو نہ دیکھے۔ ان کے مقابلے میں اللہ اس کے رسول کی محبت کا جھنڈا بلند کرے اور ان سے نفرت کرے، گستاخوں سے، اگرچہ خونی تعلق کیوں نہ ہو، فرمایا پھر وہ ایمان والا ہے۔ لیکن اگر دعویٰ یہ کرے کہ میں مومن ہوں، 5 وقت مسجد میں بھی آ، نماز بھی پڑھے، دعویٰ یہ ہو کہ میرا رب پر ایمان ہے، پھر جا کے گستاخوں کے پاس بھی بیٹھے، تو فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ، ہرگز تم ایسی قوم نہیں پاؤ گے کہ جن کے اندر یہ دوغلی پلیسی ہو۔ نہیں، ایمان والا وہ ہے، خونی رشتہ بھی اگر نبی کے مخالف ہو جائے، اللہ کے مخالف ہو جائے، تو بندہ ان کی پرواہ نہیں کرتا، بندہ اپنے رب اور اپنے نبی سے پیار کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جو یہ کام کرے کہ گستاخوں سے محبت نہ کرے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ڈال دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے روح کے ذریعے مدد فرمائی ہے، روح کے ذریعے جن کی اللہ نے مدد کی ہے۔ اب اس کے مفسرین نے کئی معنی بیان کیے، روح سے مراد کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ رب ذوالجلال ان کی حضرت جبریل امین کے ذریعے، جسے روح القدس کہا جاتا ہے، اللہ اس جبریل کے ذریعے ان کی مدد فرماتا ہے۔ بروح من، اللہ اپنی روح کی طرف وجہ سے اللہ ان کی مدد کرتا ہے روح کے ذریعے۔ اور دوسرا انعام کیا ملتا ہے؟ فرمایا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ انہیں باغات میں، جنتوں میں داخل فرمائے گا، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہ ان جنات میں، ان باغات میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ رب سے راضی۔ اگر رب فرماتا ہے اولئک حزب اللہ، یہ ہے رب کی پارٹی، یہ ہے رب کا گروہ، یہ ہے رب کی جماعت، یہ ہے رب والے کہ جو گستاخوں سے اپنا تعلق نہیں رکھتے۔ جو رب کا گستاخ ہے یا رب کے نبی کا ہے، اگرچہ وہ خونی رشتے ہی کیوں نہ ہو، ان سے بائیکاٹ کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اولئک حزب اللہ، یہ ہے رب کی پارٹی، یہ ہے رب کی جماعت۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور سن لو جو رب کی پارٹی ہے وہی کامیابی والی ہے، سبحان اللہ، پانے والی ہے۔ وہ قبر میں بھی کامیاب، حشر میں بھی کامیاب، دنیا میں بھی کامیاب۔ اس پارٹی کی کسی جگہ پہ بھی شکست نہیں ہے۔ رب ذوالجلال ہر جگہ پہ اپنی ہی پارٹی کو فتح عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھو، یہ کسی امام کی بات نہیں، کسی محدث کی بات نہیں، یہ رب کا قرآن ہے۔ رب ذوالجلال واضح طور پہ قریبی رشتہ داروں کا ذکر کر کے پھر اس حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ ایمان والا وہ ہے جو ان تمام کی محبت کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرے، اسے مومن کہا جائے گا، اسے رب کی پارٹی کہا جائے گا۔ اور اگر تعلق اس کا ادھر بھی ہے، ایمان والوں کے ساتھ بھی دعویٰ یہ ہے کہ وہ مومن ہوں اور محبتیں گستاخوں سے بھی ہیں، تو فرمایا وہ اولئک حزب اللہ، رب کی پارٹی میں نہیں ہے۔ اس کا ذکر اللہ نے پہلے کیا، فرمایا الا ان حزب الشیطان، یہ شیطان کی پارٹی ہے۔
اولئک هم الخاسرون، اور جو شیطان کی پارٹی ہے یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی، یہ خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ فلاح تو وہی پائے گا جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا جھنڈا بلند کرنے والا ہے۔ اب یہ آیت کریمہ اس وقت اس کو محدثین نے بیان کیا، شان نزول اس کے کئی بیان کیے۔ کسی نے کہا کہ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ ابھی مومن نہیں تھے، تو انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کوئی نزیبہ کلمات بولے جو حضور کی شان کے لائق نہیں تھے۔ اب بولے گاؤں کے چودھری نے نہیں، کسی ناظم نے نہیں، سکے باپ نے، باپ ہے جو اس نے بولے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دفاع نہیں کیا، یا یہ نہیں کہا کہ پیار سے سب جادو آج تو بولے ہیں آئندہ نہ بولنا، یا ان کی طویلیں نہیں نکالی، بلکہ جب لفظ سنے باپ کی زبان سے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باپ کے منہ پہ تھپڑ مارا، اور لفظ حدیث کی اتنی زور سے کہ ابو قحافہ منہ کے بل زمین پہ گرے، اور یہ کام کر کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے، آ کے بتایا محبوب آج میرے باپ نے آپ کے بارے میں یہ نزیبہ کلمات بولے، مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے تھپڑ مارا اتنی زور سے کہ وہ منہ کے بل زمین پہ گرے ہیں۔ تو میرے آقا چونکہ رحمت للعالمین ہے، اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دیں، اور پھر میرے نبی کی نگاہ اگلے معاملات کو بھی دیکھ رہی تھی کہ وقت آئے گا ابو قحافہ بھی مومن بن جائے گا، اس لیے فرمایا آج کے بعد ایسے نہ کرنا۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب کے سامنے جو جملے بولے، کہنے لگے کریم آقا آپ کہتے ہو کہ میں ایسے نہ کروں، یہ تو میرے باپ کی قسمت اچھی ہے کہ ہاتھ خالی تھے اس لیے صرف تھپڑ پڑا ہے، رب کعبہ کی قسم اگر میرے پاس تلوار ہوتی میں تلوار سے اپنے باپ کا سر اتار دیتا اور اتار کے بتاتا کہ ہم وہ ہیں جو باپ کی محبت کے مقابلے میں بھی اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں اور نبی کی محبت کا جھنڈا بلند کرتے ہیں کہ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارے، بدل مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارے۔ جب حضرت صدیق اکبر نے یہ کام کیا، اللہ کو بھی یہ کام اتنا پسند آیا کہ اس نے باپ کی محبت نہیں دیکھی، میرے نبی کی محبت دیکھی ہے، میرے محبوب کا پیار دیکھا ہے اور محبوب کا ادب دیکھا ہے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، لا تجد قوما یؤمنون باللہ وبالیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو رات پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے وہ گستاخوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھے، نہیں جس کا رب کی ذات پر ایمان ہے وہ ویسا سلوک کرتا ہے جیسا سلوک صدیق اکبر نے کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آیت کریمہ ان کے حق میں نازل ہوئی۔ اور ایک قول یہ ہے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں باپ سامنے تھا کافروں کی طرف، ادھر ابو عبیدہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ بار بار ابو عبیدہ کا جو باپ ہے وہ اپنے بت سامنے کرتا ہے، مطلب یہ تھا کہ ہم ان بتوں کو ماننے والے ہیں، تمہارا عقیدہ ایمان ایک رب پہ ہے، ہم آئے ہیں ان بتوں کی محبت میں جنگ میں اور تم نکلے ہو نبی کی محبت میں نبی کے پیار میں۔ تو بار بار میدان جنگ میں ابو عبیدہ کا جو باپ تھا وہ بت سامنے کرتا تھا، ابو عبیدہ نے بار بار روکا ان کو سامنے نہ کرو، لیکن وہ بات جب نہ آیا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار سے باپ کا سر اتارا اور اتار کے بتایا کہ باپ سامنے ہے، ادھر ہم نکلے ہیں نبی کی محبت میں، اب باپ کی محبت کا اور نبی کی محبت کا جب مقابلہ ہوگا تو ہم وہ ہیں جو باپ کو نہیں دیکھیں گے، اپنے نبی کے پیار کو دیکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے ہاتھوں سے باپ کو واسطے جہنم کیا تو رب ذوالجلال کو بھی عمل اتنا پسند آیا کہ کہاں بتوں کی محبت اور کہاں میرے نبی کا پیار، میرے نبی کے غلام اس قدر میں اپنے محبوب سے پیار کرتے ہیں
تو باپ کو نہیں دیکھتے، یہ اپنے نبی کی محبت کو دیکھتے ہیں۔ ایک شان نزول اس کا یہ بھی بیان کیا ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو والدہ نے بھوک ہڑتال کر دی۔ طبقات ابن سعد میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، والدہ نے بھوک ہڑتال کی۔ کتاب التفسیر کے اندر جامع ترمذی میں امام ترمذی نے اس کو نقل کیا، اس حدیث کے شان نزول کو، اس قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کے شان نزول کو، کہ حضرت صاحب نے اسلام قبول کیا۔ والدہ نے کہا میں تو کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک واپس نہیں آؤ گے، اس دین کو جب تک نہیں چھوڑو گے میں بھوکی رہوں گی۔ اور پھر جب کھانا نہ کھانے کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تو حضرت صاحب کو کہنے لگی اے صاحب واپس آ جاؤ، نہیں تو یہ معاملہ بنے گا کہ ھذا قاتل امی، تمہارے بارے میں لوگ یہ کہیں گے کہ یہ اپنی ماں کا قاتل ہے، اس کی وجہ سے اس کی ماں مری ہے۔ اگر یہ ماں کی بات مان لیتا تو ماں زندہ رہتی، ماں مری ہے تو اس کی وجہ سے مری ہے، اس نے دین نہیں چھوڑا، کیا تھا معمولی سی بات تھی، چھوڑ دیتا دین کو، واپس آ جاتا اپنے ابا کے دین پہ، ماں تو زندہ رہتی۔ تو ان کی ماں نے کہا کہ تمہارا تعارف پھر لوگوں میں یہ ہوگا ھذا قاتل امی، یہ ماں کا قاتل ہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جملے بولے، کہنے لگے لو کانت لک الف نفس فخرجت نفسا نفسا ما ترکت دینی ھذا لشیء، کہنے لگے اے ماں تیری تو ایک جان ہے، ابھی نکلے گی معاملہ ختم ہو جائے گا اور تو دنیا سے چلی جائے گی، جان چھوٹے گی میری، ایک جان ہے تیری، نکلے گی معاملہ ختم۔ سن لو کانت لک الف نفس، اگر تیری 1000 جانیں ہوتی اور ہر جان ایک ایک کر کے نکلتی اور تو ہر جان کے نکلنے پہ مجھے یہ دعوت دیتی اے سعد اب تو آجا، اب اتنی نکل گئی ہے، اتنی باقی رہ گئی ہے، اتنی نکل گئی ہے، اتنی باقی رہ گئی ہے، تیرا 1000 بار مرنا میں دیکھ سکتا ہوں لیکن نبی کے در کو نہیں میں چھوڑ سکتا۔ سبحان اللہ، نبی کی محبت جو میرے دل میں چل رہا ہے وہ کہو کہ وہ نکل جا تو یہ نہیں ہوگا، تیرا 1000 بار مرنا مجھے قبول ہے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا، 1000 بار بھی تم مرو گی تو وہ تو دیکھنا مجھے منظور ہے، لیکن نبی کے در کو چھوڑنا مجھے منظور نہیں۔ یہ جملے جب حضرت صاحب نے بولے رب کو اتنے پسند آئے، اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی کہ یہ ہے ایمان والوں کی شان جو ہر ایک محبت کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے پرچوں کو بلند کرنے والے ہیں۔ نبی مکرم شفیع معزز صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ یہ تو آسان ہے لیکن اس کے تقاضے بڑے مشکل ہیں۔ آج ہر بندہ یہ تو دعویٰ کر لیتا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن یہ دعویٰ کتنا بڑا ہے محبت رسول کا، اور پھر اس کے تقاضے کیا ہیں، تقاضے اس کے کتنے بڑے ہیں۔ جس وقت حضرت عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں میں بیٹھا تھا، ایک شخص آ گیا حضور کی بارگاہ میں، آ کے کہنے لگا محبوب انی احبک، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ جب آقا علیہ السلام کے سامنے آ کے اس نے اس محبت کا اظہار کیا، اب میرے آقا وہ ہے کہ جو صرف زبانی نہیں دل کے حالات بھی جانتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے انظر ماذا تقول، اے مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے انظر ماذا تقول، غور کر تو کیا کہہ رہا ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ انظر ماذا تقول، غور تو کر اپنے جملوں پہ کہ کتنا بڑا تو دعویٰ کر رہا ہے۔ مجھ سے محبت کا دعویٰ، یہ لفظ چھوٹے ہیں، ان کا پس منظر اور اس کی حقیقت یہ بڑی مشکل ہے۔ غور کر تو اب کیا کہہ رہا ہے۔ آج ہم میں سے ہر بندہ دعویٰ تو کرتا ہے لیکن محبوب کے ان جملوں کو لے کے آج ہر بندہ اپنے دل میں جھانکے اور غور کرے کہ دعویٰ تو ہے لیکن غور کرو کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ انظر ماذا تقول، میرے آقا نے چنڈوڑا اسے اور فرمایا کہ انظر ماذا تقول، تو سوچ تو کیا کہہ رہا ہے۔ جس وقت یہ جملے بولے وہ صحابی کہنے لگے واللہ انی احبک، واللہ انی احبک، واللہ انی احبک، اللہ کی قسم میں آپ سے پیار کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔
اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں. 3 بار قسم کھا کے اس بات کو بیان کر کے یہ بتایا محبوب مجھے پتا ہے اس راہ عشق میں راہ محبت میں تکلیفیں پڑی ہیں لیکن ہم نے صرف اوپر سے بیعت نہیں کی, ہم نے خون پہ بیعت کی ہے. محبوب تمہاری خاطر اگر جان بھی دینی پڑے, باپ کیا ہے, ماں کیا ہے, اولاد کیا ہے, دولت کیا ہے, اگر اپنا سب کچھ بھی تمہارے قدموں پہ قربان کرنا پڑے تو محبوب پھر بھی تمہاری محبت کا سودا پھر بھی مہنگا نہیں ہے, پھر بھی سستا ہے. یہ جان دے کے بھی اگر تمہارے محب ہونے کا منصب ہمیں مل جائے تو محبوب یہ ایک جان تو کیا 1000 ہو وہ بھی تمہارے قدموں پہ قربان کی جا سکتی ہے. 3 بار سے اٹھا کے اس بات کو بیان کیا واللہ انی احبک واللہ انی احبک. 3 مرتبہ جب بیان کیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر نصاب دیا, پھر تقاضے بیان کیے. فرمایا سنو اگر پیار کرتے ہو نا مجھ سے, محبت مجھ سے ہے تو پھر اس راہ عشق میں پھر کتنی تکلیفیں ہیں, کتنی آزمائشیں ہیں اور کتنی مشکلات ہیں. فرمایا اگر مجھ سے پیار کرتے ہو تو پھر فقر کے لیے تیار ہو جاؤ, پھر امتحانات کے لیے تیار ہو جاؤ, پھر آزمائشوں کے لیے تیار ہو جاؤ. کبھی تمہیں باپ کے لحاظ سے بھی آزمایا جائے گا, کبھی آزمائش ماں کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے, کبھی اولاد کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے. فرمایا پھر آزمائش کے لیے فقر کے لیے تیار ہو جاؤ. فقر کا سامنا بھی کرنا پڑے گا, لوگوں کی گالیاں بھی سننی پڑیں گی, لوگوں کی مخالفت بھی سہنا پڑے گی. بڑی بڑی آزمائشوں سے, امتحانات سے تمہیں گزرنا پڑے گا. یہ جملے میرے نبی نے بولے. فرمایا اگر مجھ سے پیار کرتے ہو پھر تیار ہو جاؤ. اتنی تیزی کے ساتھ پہاڑ سے نیچے گہرائی میں پانی نہیں بہتا جتنا تیزی کے ساتھ اسرع من یحبنی, جتنی تیزی کے ساتھ مشکلات اس بندے کی طرف جاتی ہیں من یحبنی جو مجھ سے پیار کرتا ہے. یہ نہیں کہ پھر یہ سونے کا تخت بچھ جائے گا اس کے لیے, ہاں بچھے گا لیکن وہ قبر میں بچھے گا, وہ حشر کے میدان میں ہے, وہ جنت میں ہے. دنیا میں آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ وہ کہے کہ میں خوشیوں میں رہوں, محلات میں رہوں اور پھر محبت کا دعویٰ بھی ہو. نہیں, میری محبت کا دعویٰ جب کوئی کرے گا پھر اسے فقر کے لیے تیار ہو جائے, آزمائشوں کے لیے تیار ہو جائے. اتنی تیزی سے پہاڑ کی بلندی سے پانی زمین کی طرف نہیں آتا, گہرائی کی طرف نہیں آتا, جتنا تیزی کے ساتھ اس بندے کی طرف امتحانات پڑتے ہیں, مشکلات پڑتے ہیں جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کر لیتا ہے. فرمایا پھر تیار ہو جاؤ آزمائشوں کے لیے. کبھی باپ کے لحاظ سے آزمائش ہے, کبھی باپ کی محبت مقابلے میں ہے, کبھی ماں کی محبت مقابلے میں ہے, کبھی بھائی کی محبت ہے مقابلے میں اور کبھی اولاد کی محبت ہے مقابلے میں. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے اپنے لیڈر کی محبت بھی مقابلے میں آ جائے. تو فرمایا محب پھر میرا وہی ہوگا جو ہر ایک کی محبت کے مقابلے میں میری محبت کا جھنڈا بلند کرے گا. مومن پھر اسے ہی کہا جائے گا. یہ تقاضے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محبت کے بیان کر دیے. پر یہ نہ سمجھو کہ پھر بڑی راحتیں ہیں, مجھ سے محبت کا اگر دعویٰ کرتے ہو پھر اپنے آپ کو آزمائشوں کے لیے تیار کر لو. نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں میں سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو بندہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے, پہلا تقاضا یہ ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر عظمت اور ہر فضیلت جو رب ذوالجلال نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دی ہے, وہ ہر عظمت اور ہر فضیلت کو یوں مانے جیسے ماننے کا حق ہے, اور جیسی عظمت اور فضیلت اللہ نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دی ہے. تمام شانیں بھی مانے, تمام عظمتیں بھی مانے اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر عیب سے پاک مانے, ہر عیب سے پاک سمجھے. میرے امام کہتے ہیں تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے.
کہ تیرے اوصاف گنتی میں آ جائیں، یہ بھی عیب ہے۔ اللہ نے اس عیب سے بھی تمہارے اوصاف کو پاک رکھا ہے۔ ہر عیب سے نبی کو پاک مانے اور ان کی عظمتوں کو اور ان کی فضیلتوں کا قائل ہو۔ تھوڑی سی بھی اگر اس کے اندر کمی آ جائے اور شک و شبہات کا بندہ جو ہے وہ شکار ہو جائے تو پھر وہ سمجھے کہ وہ محبت رسول کے دعوے میں پکا نہیں ہے۔ دعویٰ تب پکا ہوگا کہ ہر عظمت اور ہر فضیلت کو بھی مانتا جائے۔ امام بصیری کی طرح وہ کہتے ہیں بس وہ نہ کہو جو یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کے بارے میں کہا، بقیہ جو ان کی شان میں کہہ سکتے ہو کہہ دو، جو فضیلت ان کی ماننا چاہتے ہو مان لو، بس رب نہ ماننا، رب کا بیٹا نہ ماننا، اس کے علاوہ جو چاہو مانو۔ فرمایا تم جو ان کی عظمتوں کو مانو گے یہ نہ سمجھنا ہم نے حق ادا کر دیا، میرے نبی کی شان اس سے بھی اونچی ہوگی۔ اس انداز میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں فضیلتوں کو ماننا اور ہر عیب سے پاک ماننا، جو یہ عقیدہ رکھے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا، جو عیب مخلوق کے لیے عیب ہے اللہ نے اس ہر عیب سے پاک رکھا ہے۔ عام طور پہ تو یہ مقولہ بولا جاتا ہے کہ جس سے محبت ہو جائے اس میں عیب نظر نہیں آتا، آزم جتھے دل لگ جائے اسے عیب نظر نہیں آتا، تو یہ تو ہے عام مقولہ کہ جہاں محبت ہو وہاں عیب نظر نہیں آتا۔ اگر محبت یعنی نفس الامر میں عیب ہو بھی پھر بھی محب کہتا ہے نہیں یہ میرے محبوب کی کوئی ادا ہے، اسے بھی وہ ادا سمجھتا ہے، عیب نہیں سمجھتا۔ تو وہ ذات جس کے اندر نفس الامر میں بھی اللہ نے عیب رکھا ہی نہیں، اس کے اندر عیب کا کوئی دور تک کوئی شبہ کرے کہ معاذ اللہ یہ عیب تھا تو پھر اس کا ایمان کہاں جائے گا؟ یہ محبت رسول کا تقاضا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھا جائے کہ دور دور تک ان کی ذات کے بارے میں کسی قسم کا کوئی عیب یا نقص، اس کا فہم و گمان بھی تصور کے اندر بھی ایسا فہم نہ آئے۔ اگر تصور بھی آ جائے، زبان پہ جملے لانا تو بڑی دور کی بات، تصور بھی آ جائے گا تو اس لمحے بندہ مومن نہیں ہوگا۔ یہ محبت رسول کا تقاضا ہے، ہر عظمت بھی مانے اور نبی کو بے عیب بھی مانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک لبیک۔ اور یہ عقیدہ ہو کہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ یہ ایسی بارگاہ ہے کہ اس میں ادنا سی توہین، ادنا سی ایک ہے کہ جملے بولنا بڑے بڑے، ادنا سی توہین بھی اگر کوئی کرے تو وہ ایمان سے نکل جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ادنا سی گستاخی بھی، اشارہ تن کنایہ تن بھی کرے پھر بھی اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ یہ ایسی بارگاہ ہے کہ جہاں اونچا سانس لینا بھی بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے، اور پھر بڑے سے بڑے منصب پہ اگر کوئی بندہ بیٹھا ہو، کوئی یہ کہے کہ میں تو جناب محدث ہوں، شیخ الحدیث ہوں، میں تو یوں ہوں تو وہ ہوں، تو میں تو فلان لیڈر ہوں، تو مجھے اختیار ہے کہ میں جو چاہوں جملے بولتا رہوں۔ تو ذرا سوچو اس کائنات کے اندر انسان اگر کسی بھی اونچے منصب پہ پہنچ جائے فرشتوں سے بڑا نہیں ہو سکتا، لیکن اگر کوئی فرشتہ بھی اس بارگاہ میں ادنا سی توہین کر دے تو رب ذوالجلال اس کی توہین بھی برداشت نہیں کرتا، رب ذوالجلال اسے بھی اس گستاخی کی سزا دیتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت جبریل امین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں کہ محبوب آج میرا گزر کوکاب کی پہاڑیوں سے ہوا، میں جب سدرۃ المنتہا سے زمین کی طرف آتا ہوں تو میں نے دیکھا کہ آسمان کی بلندیوں پر رب کا ایک فرشتہ ہے کہ جس کا تقدس اتنا ہے کہ جب وہ سانس لیتا ہے اس کی ہر سانس پہ اللہ ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے، ہر سانس پہ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ 70,000 فرشتے دائیں 70 بائیں 70,000 آگے
فرشتوں کے جھرمٹ میں اس کا تخت سجتا ہے اور وہ عالی شان تخت کے اوپر بیٹھ کے ان 70,000 فرشتوں کی بادشاہت اللہ نے اسے دی ہوئی ہے، تو ان کا امیر ہے، یہ بادشاہت اسے ملی ہوئی تھی، اتنا مقام اور مرتبہ کی سانس لے، ہر سانس پہ فرشتہ پیدا ہو، یہ مقام اور مرتبہ تھا اس کا۔ لیکن آج جب میرا گزر کو اوقاف کی پہاڑیوں سے ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہی فرشتہ جس کی اتنی شان و شوکت تھی، آج ایک ملک کا کوئی حکمران ہو تو پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، یہاں یہ ہے کہ سرداری انسانوں کی نہیں فرشتوں پہ سردار تھا، اور نورانی تخت اس کے لیے سجدہ تھا، وہاں بیٹھتا تھا۔ آج میں نے دیکھا کہ وہ پہاڑوں وہ کافی پہاڑیوں پہ پڑا ہے، پر اس کے جلے ہوئے ہیں، اور وہاں پڑا وہ زاروں کتاب ہو رہا ہے۔ حضرت جبریل امی کہتے ہیں اس کے پاس سے گزرا، میں اس کو پہچان گیا، اس سے پوچھا کہ تیرے تو بڑی شان تھی، تیرا تو بڑا مقام تھا کہ 70,000 فرشتوں کی سرداری اللہ نے تمہیں دی ہوئی تھی، یہ تمہارا مقام اور مرتبہ تھا، ہر سانس پہ فرشتہ پیدا ہوتا تھا۔ آج یہ معاملہ کیوں ہوا کہ آج تم زمین کی پستیوں پہ پڑے ہو اور یہ تمہاری حالت بنی ہوئی ہے، پر بھی جلے ہوئے ہیں، وہ سارا عروج تم سے چھینا کیوں گیا؟ فرشتے نے کیا جواب دیا؟ حضرت جبریل امی کہتے ہیں وہ فرشتہ کہنے لگا کہ ہوا یوں کہ معراج کی رات جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرش پہ آئے، تمام فرشتوں نے کھڑے ہو کے ان کا استقبال کیا۔ فمر بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فمر بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس سے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گزرے، فما قلت لہ، تو میں ان کے لیے صرف کھڑا نہیں ہوا، زبان سے میں نے کچھ نہیں کہا، زبان سے میں نے کوئی گستاخی نہیں کی، میرے خیال میں وہم میں بھی ان کے بارے میں کوئی ایسا نزیبہ خیال تک بھی نہیں آیا، خیال میں بھی گستاخی نہیں تھی، صرف بے خبری میں، فما قلت لہ، بے خبری میں کھڑا نہیں ہوا ان کے استقبال کے لیے۔ سارے فرشتے کھڑے ہوئے، میں کھڑا نہیں ہوا، کھڑا ہو کے ان کا استقبال نہیں کیا۔ کہتے جب محبوب معراج سے واپس تشریف لے گئے، فَعَاتَبَنِيَ اللَّهُ، اللہ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، مجھے اللہ نے یہ سزا دی، اللہ نے میرے پر بھی جلا دیے، مجھ سے وہ شان و شوکت بھی چھین لی، سارا کچھ واپس لے لیا، اور مجھے یہاں زمین کی پستیوں پہ پھینک لیا۔ غور کرو، کہاں آسمانوں کی بلندیوں پہ جس کے لیے تخت سجے، معمولی سی اگر گستاخی ہو جائے نہ چاہتے ہوئے بھی کہ صرف حضور کے استقبال میں وہ فرشتہ کھڑا نہیں ہوا، تو رب ذوالجلال سارا کچھ لے لے اس سے، وہ بادشاہت بھی چلی جا، وہ شان و شوکت بھی چلی جا، سارا کچھ چھینا گیا، وہ زمین کی پستیوں پہ پڑا ہے۔ حضرت جبریل امی کہتے ہیں جب اس کے پاس سے گزرا، اسے علم ہے کہ رب کے دربار میں میرا کیا مقام ہے، میں رب کا پیغام لے کے نبیوں کے پاس آتا ہوں، تو اس نے مجھ سے سفارش کی، اتشفع لی، کہ تم میری سفارش کرو رب کے دربار میں کہ میری یہ غلطی معاف ہو جائے، آئندہ یہ گستاخی نہیں ہوگی، میری یہ غلطی معاف ہو جائے۔ زبان سے جملہ کوئی نہیں بولا، دل میں خیال کوئی نہیں آیا، فما قلت لہ، صرف کھڑا میں نہیں ہوا، تو پھر بھی فرشتہ سفارش کر رہا ہے کہ میری رب کے دربار میں سفارش کرو، آئندہ یہ غلطی میں نہیں کروں گا۔ تو حضرت جبریل امی کہتے ہیں میں نے اس فرشتے کے کہنے پہ رب کے دربار میں اس کی سفارش کی کہ اللہ ایک بار معافی دے دے، ایک بار اس نے جو غلطی کی ہے اس کی معافی ہو جائے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے جبریل، اگر وہ معافی لینا چاہتا ہے تو اسے کہو کہ حتی یصلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے نبی پہ درود پڑھنا شروع کر دے، وہ میرے نبی پہ درود پڑھے، وہ آقا علیہ السلام کی ذات گرامی پہ درود پڑھے۔ جبریل امی کہتے ہیں کہ محبوب آپ پر درود پڑھنے کا اللہ نے اسے حکم دیا، تو کہتے ہیں فصلا، میں نے دیکھا وہ درود پڑھ رہا تھا، درود پڑھنا جب اس نے شروع کیا
فَعَفَ اللَّهُ، اللہ نے اس کی غلطی کو معاف فرما دیا. سبحان اللہ. غلطی معاف ہوئی تو حضور کے صدقے، ان کے نام کے صدقے، ان کے وسیلے سے. اتنی سی کہ صرف حضور کے استقبال میں کھڑا نہیں ہوا، رب ذوالجلال نے درود کی برکت سے اس غلطی کو معاف کیا. وَأَنبَتَ جَنَاحَيْهِ، حضرت جبریل کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا وہ آپ پہ درود پڑھ رہا تھا، اس کے پر نکل رہے تھے. سبحان اللہ. پر کتنے بڑے ہیں فرشتوں کے، ایک پر مشرق میں ایک مغرب میں، اتنے وسیع و عریض پر کہتے وہ درود پڑھ رہا تھا. رب ذوالجلال نے وہی نورانی پر بھی دے دیے، وہی تاج و تخت بھی اسے عطا کر دیا، وہی 70,000 فرشتوں کی سرداری اور بادشاہت بھی اسے عطا کر دی. اب اس روایت کو پیش کر کے امام غزالی کہتے ہیں کوئی اس گمانڈ میں نہ رہے کہ میں فلاں کرسی پہ ہوں تو مجھے اختیار ہے میں جو چاہوں بولتا رہوں. نہیں، اگر کوئی رب کا فرشتہ بھی ادنا سی گستاخی نبی پاک علیہ السلام کی ذات میں کرے گا تو رب ذوالجلال جب فرشتوں کو معاف نہیں کرتا تو انسانوں کی معافی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے وہ بارگاہ ایسی ہے کہ جہاں ادنا سی گستاخی بھی رب ذوالجلال اس پہ بھی پکڑ فرماتا ہے. اس لیے یہ محبت رسول کا تقاضا ہے کہ ان کی عظمت بھی مانی جائے، انہیں بے عیب بھی مانا جائے اور یہ عقیدہ رکھا جائے. یہ بارگاہ ایسی ہے کہ جہاں ادنا سی گستاخی بھی بندے کو ایمان سے کہیں دور لے جاتی ہے. محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارے. یہ موضوع تو ویسے بڑا طویل ہے، انشاءاللہ العزیز ہمارے اگلے موضوعات میں بھی یہ جاری رہے گا. آمین بجاہ نبی الامین و آخر دعوانا ان الحمدللہ.